السلام علیکم. نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ میری حوصلہ افزائی کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ساتھ گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں تاکہ تمام نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. دوسرے کمرے میں پہنچ کر میں ہکا بکا رہ گیا. منظر ہی اتنا عجیب تھا کہ میرے حواس بھی گم ہو گئے. کہکشاں دروازے کے قریب منہ پھاڑے کھڑی تھی اور کمرے کے بیچوں بیچ عین درمیان میں صاف ستھری زمین پر رشید صاحب سجدہ ریز تھے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی یہ سب کیا تھا. یہ سجدہ ریزی کیسی تھی؟ کیا رشید صاحب بے ہوش تھے؟ کیا ہوا تھا یہ سب؟ میں بے چینی سے ان کے قریب پہنچ کر جھکا. رشید صاحب، اور انہوں نے گردن اٹھائی. ان کی آنکھیں، رخسار اور داڑھی آنسوؤں سے تر تھی. رشید صاحب، میں نے پریشانی سے کہا. میاں رو لینے دو. اس کے حضور آنسوؤں کے نذرانے کے علاوہ اور کیا پیش کیا جا سکتا ہے؟ کیا دوں اسے؟ رشید صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے. کیا ہو گیا آپ کو؟ اٹھیے تو صحیح. شادی مرگ ہو گیا مجھ جیسے گنہگار کو. اس نے کیسا نوازا ہے، کیسا اس نے میرے خلوص کا بھرم رکھا ہے. رشید صاحب، پیٹ کا ہلکا ہوں میاں، خوشی کی کوئی بات نہیں چھپا سکتا. آؤ تم دونوں میرے ساتھ آؤ. انہوں نے کہکشاں اور میرا ہاتھ پکڑ کر میرے کمرے میں آ گئے. بیٹھ جاؤ تم دونوں، انہوں نے کہا. حالات کچھ میری سمجھ میں آ رہے تھے لیکن جو کچھ میں سمجھ رہا تھا بڑا سنسنی خیز تھا. بہرحال میں بیٹھ گیا. کہکشاں البتہ زمین میں گڑی جا رہی تھی. کہکشاں بیٹے، ایک بات کا یقین کر لو، میں تمہیں اسی طرح پاک اور صاف بے گناہ سمجھتا ہوں جس طرح اس سے قبل. دراصل والدین پر اہم فرائض ہوتے ہیں. ان میں یہ فرض بھی شامل ہے کہ اولاد کے بارے میں گفتگو کرتے وقت محتاط رہیں اور ان کے ذہنوں کے لیے بوجھ نہ بنیں. ہاں، شرمانے کی بات نہیں ہے. میں اپنی کئی غلطیاں تسلیم کر رہا ہوں لیکن غلطیوں میں اور خوشیوں کا پلہ بھاری ہے. اس لیے میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اور کہنے دو. اتفاق کی بات ہے کہ میں سرفراز میاں کو ایک خوشخبری سنانے آ رہا تھا، اس لیے ناوقت آ گیا. تمہیں تلاش کرتا رہا تھا. یہ بھی اتفاق ہے کہ آواز نہیں دی، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب تم کھانا لے کر اندر داخل ہوئی تھی. بیٹی، اس گنہگار نے ساری باتیں سن لیں اور اس کے بعد مجھ سے صبر نہ ہوا اور سجدہ ریز ہو گیا. رشید صاحب، ابو جان، میرے اور کہکشاں کے منہ سے بیک وقت نکلا. سرفراز بیٹے، تمہاری چمکدار پیشانی سے میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اعلیٰ نسب کے انسان ہو. تمہاری رگوں میں شریف خون ہے. پشیمان اس لیے نہیں ہوں کہ خوشیوں کا پلہ بھاری ہے، ورنہ شاید تم پر عیاں نہ ہوتا. غور کرو اس انسان پر جسے تم جیسا صالح بیٹا مل جائے. آپ مجھے شرمندہ کر رہے ہیں رشید صاحب. بخدا شرمندہ مت ہو بلکہ میری خوشی میں شریک ہو جاؤ. ہاں، میں مجرم ہوں کہ میں نے تمہارے بارے میں اس انداز میں سوچا تھا. میں جانتا ہوں کہ کہکشاں کو اچھے رشتے مل جائیں گے، لیکن کیا تمہارے جیسا بھائی بھی روئے زمین پر ہوگا؟ آپ مجھے کانٹوں میں گھسیٹ رہے ہیں رشید صاحب. مجھ سے جو کچھ ہوا وہ انسانی فرض ضمیر کی آواز تھی. ابو جان، میں شرمندہ ہوں. ابو جان، میں آپ سے معافی چاہتی ہوں. کہکشاں روتے ہوئے باپ سے لپٹ گئی. پگلی کہیں کی، غلطی میری ہے اور شرمندہ تو ہے. بھروسہ کر لے میری بات کر کہ میرا دل صاف ہے تیری طرف سے، اور بھروسہ کر لے اس بات پر کہ میں نے یہ کہانی اپنے سینے میں دفن کر لی. میرے پیارے ابو جان. کہکشاں نے رشید صاحب کے سینے پر سر رکھ دیا اور محبت سے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی. تو بھائی، کھانا تو ہم کھا چکے ہیں لیکن اس وقت خوشی میں پھر بھوک لگنے لگی ہے، اس لیے کچھ کھلا دو، رشید صاحب نے پیار سے کہا. میں لاتی ہوں، کہکشاں نے کہا اور باہر چلی گئی. رشید صاحب مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھ رہے تھے اور میں خواہ مخواہ شرمندہ ہو رہا تھا. بھائی، تمہارے بارے میں اچانک تجسس بڑھ گیا. جی، میں نہیں سمجھا. اب یہ جاننا ضروری ہو گیا ہے کہ تم کس خاندان کے چشم و چراغ ہو. ایک گزارش کروں گا، میں نے سنجیدگی سے کہا. صرف اس بات سے پرہیز کریں میں جو کچھ ہوں اسی پر اکتفا کریں. اوہ، کیا یہ بہت ضروری ہے؟ جی، میں نے فیصلہ کن لہجے میں کہا. بہتر ہے میاں. وہ تجسس اور بڑھ گیا ہے لیکن خیر. دراصل فراز میاں 5 بیٹیوں کا باپ ہوں، اس لیے میں نے جو کچھ سوچا اس پر تم مجھے مجرم نہیں قرار دے سکتے. قطعی نہیں. آپ یہ تصور بھی ذہن سے نکال دیں. تم اس قدر نفیس انسان ہو کہ آج کے بعد سے جو کچھ کہو گے اس پر ذرہ برابر شک نہیں کروں گا. میں نے احساس شرمندگی کو ذہن سے نکال دیا ہے. تھوڑی دیر کے بعد کہکشاں کھانا لے آئی اور ایک بار مجھے پھر ان دونوں باپ بیٹیوں کے ساتھ شریک ہونا پڑا. ویسے دل میں نے ان سب کی عظمت کا اعتراف کیا تھا. دراصل مسئلے سلجھانے کے سلسلوں میں ہم بہت زیادہ جذبات سے کام لیتے ہیں اور نتیجہ مسئلوں کی شکل مسخ ہو جاتی ہے اور نئے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. حالانکہ صرف ایک خیال ذہن میں رکھا جائے تو بہت سی الجھنیں ختم ہو سکتی ہیں. وہ یہ کہ انسان خطا کا پتلا ہے
فرشتے صرف آسمان پر اپنے خدائے بزرگ و برتر کی حمد و ثنا کرتے رہتے ہیں۔ ہر انسان سے غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اسے انسان ہی سمجھا جائے۔ فرشتوں کا درجہ نہ دیا جائے تو انسانیت کے بہت سے اصول طے ہو سکتے۔ اگر رشید صاحب اس بات پر شور و غوغا کرتے، کہکشاں کو سرزنش کرتے، مجھے برا بھلا کہتے، تو بات ایک کان سے دوسرے کان میں بھی جا سکتی تھی۔ کہکشاں جیسی سادہ لڑکی شرم سے خودکشی بھی کر سکتی تھی اور نہ جانے کیا کیا ہوتا، لیکن رشید صاحب نے انسانی اصول سامنے رکھے تھے، انسان کی شخصیت کو سامنے رکھا تھا، اور ایک بہت بڑی الجھن چٹکیوں میں رفع ہو گئی تھی۔ کھانے کے بعد رشید صاحب نے چائے کی فرمائش کی، پھر بولے، دراصل میں ایک خوشخبری کا ذکر بھی کیا تھا۔ جی ہاں، میں اس کے لیے بے چین ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ سے تمہارے بارے میں گفتگو کی تھی۔ جی بھائی، وہ لوگ میرے اوپر بہت بھروسہ کرتے ہیں۔ بیگم صاحبہ نے کہا ہے کہ نواب صاحب کے انتظار کی کیا ضرورت ہے، تمہیں رکھ لیا جائے۔ واقعی خوشخبری ہے، میں نے مسرت سے کہا۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تمہارے بارے میں بتا دیا تھا۔ کہنے لگیں تمہاری حیثیت ڈرائیور کی نہیں ہوگی، اس گھر کے ایک فرد کے مانند رہو گے۔ میں نے شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو کل سے کام شروع کر دو۔ ویسے تنخواہ معقول ہے، تمہارے خیال میں کتنی تنخواہ ہونی چاہیے تمہاری؟ جو آپ کے خیال میں درست ہو۔ بہرحال 350 روپے علاوہ دوسرے مراعات کے رہائش کے لیے میں نے بیگم صاحبہ سے منع کر دیا ہے اور کہہ دیا ہے کہ تم میرے ساتھ ہی رہو گے۔ انتہائی مناسب، میں نے کہا۔ بس تم میاں کل سے بسم اللہ کرو، رشید صاحب نے کہا، اور میں نے گردن ہلا دی۔ یوں اس عجیب و غریب دن کے دوپہر کا اختتام ہوا، لیکن یہ حیرت انگیز واقعہ میرے لیے بڑی سنگین حیثیت رکھتا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر میں بہک جاتا تو حالات کیا ہوتے، لیکن خود پر اعتماد بھی تھا، اور پھر میں پھسلنے والوں میں نہیں تھا۔ خدا کا شکر ہے ضمیر بھی رکھتا ہوں، اور اسی کی وجہ سے نقصان میں تھا، ورنہ کیا تھا، والد صاحب کی باتیں برداشت کر لیتا، زلیخا کے بارے میں خیالات بدل لیتا، یوں گھر بھر میں بازی مار لیتا، جبکہ میرا نمبر چھٹا تھا۔ دوسرے دن مجھے رشید صاحب اپنے ساتھ ہی لے گئے۔ وہ نواب فیروز الدین صاحب کی کوٹھی اس رہائش گاہ سے ملحق تھی، لیکن میں کبھی اس طرح پھٹکا بھی نہیں۔ ادھر کی دنیا خاصی ماڈرن تھی، کوٹھی کی بناوٹ بھی جدید تھی اور اس کے رہنے والے بھی۔ پردے کی کوئی خاص رسم نہ تھی، چنانچہ مجھے بیگم صاحبہ کے سامنے پیش کر دیا گیا۔ 1.5 عمر کی ایک شریف صورت خاتون تھی۔ یہ سرفراز میاں ہیں بیگم صاحبہ، میں نے پہلے انہیں نہیں دیکھا، کل میں نے ان کے بارے میں عرض کیا تھا۔ ہاں، ڈرائیور کے لیے؟ بیگم صاحبہ کے چہرے پر حیرت تھی۔ میری ظاہری وجاہت نے ان پر اثر کیا تھا۔ جی ہاں، مگر یہ میرا مطلب ہے، انہیں اعتراض تو نہیں ہے کوئی؟ جی نہیں بیگم صاحبہ، اعتراض کی کیا بات؟ پتہ نہیں تمہیں کن حالات نے مجبور کیا ہے۔ بہرحال ہمارے یہاں انسانوں کی حیثیت مقرر نہیں کی جاتی، تمہاری حیثیت گھر کے ایک فرد کی طرح ہوگی۔ میری خوش بختی ہے۔ البتہ بیگم صاحبہ نے ادھر ادھر دیکھا۔ کوثر ذرا بدتمیز ہے، دل کی بری نہیں ہے، زبان کی بری ہے۔ اس کے باپ نے اس کا ناز کر دیا ہے۔ تم رشید بھائی سے پوچھو، خود مجھے اس کی حرکتیں ایک آنکھ نہیں بات۔ تم یہ ذرا اس کی باتیں نظر انداز کر دینا۔ آپ فکر نہ کریں بیگم صاحبہ، میں نے کہا، حالانکہ میں نہیں جانتا تھا یہ کوثر کیا بلا ہے۔ رہو گے تم رشید بھائی کے ساتھ؟ جی ہاں بیگم صاحبہ، میں انہیں خود سے جدا نہیں کروں گا۔ ٹھیک ہے میاں، ہمارے اصول کے مطابق تمہیں 2 ماہ کی تنخواہ پیشگی ادا کر دی جائے گی تاکہ تم دل جمعی سے کام کر سکو۔ رشید صاحب انہیں گاڑی کی چابی دلوا دیں اور تنخواہ ادا کر دیں، بیگم صاحبہ نے کہا۔ جو حکم بیگم صاحبہ، رشید صاحب نے کہا، اور ہم پھر وہاں سے چلے گئے۔ کہانی کا بقیہ ایسا اگلے پارٹ میں ملاحظہ فرمائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ بہت بہت شکریہ۔